پیارے اللہ پاک تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال ڈالتے ہیں نا تو وہ تم کو اس چیز سے بھی نوازیں گے۔ تم دعا مانگنے کی توفیق دے رہے ہیں نا تو وہ تم کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تو تمہارے دل میں دعا کا خیال آ جاتا ہے، اور پیارے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے ہی مانگو اور بار بار مانگو، کیونکہ جو پیارے اللہ پاک سے مانگتا ہے اور بار بار مانگتا ہے تو انسان پیارے اللہ کا پاک کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ان کا مانگنا اور پیارے اللہ سے زیادہ اور تم کو بھلا کون چاہ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ان گنت ماؤں سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ ان سے جو چیز بھی مانگی جائے وہ عطا کرتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا۔ تو پلیز ایک بار کیوں نہیں پھر سے آپ دعا کر لیجئے نا، کیا پتہ یہی لمحہ قبولیت کا ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں پہ کن فرما دے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے امن میں رکھے، اور آپ سب کی دلی حاجات کو قبول اور منظور فرمائے، اور آپ سب لوگ کو بہت بہت زیادہ دونوں جہاں میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے بتانا چاہوں گی میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں دین سیکھ رہی ہوں، طالب علم ہوں، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بدلنا چاہتی ہوں۔ آپ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور ہم لوگ کی ساری حاجاتوں کو قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں مرنے کے بعد اپنا دیدار نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ دادی کہتی ہیں کہ دعا کا طریقہ ہم کو بتا دیجیے۔ میری پیاری شہزادی، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت اچھے سے تعریف کریں، جو کہ ان کو بہت زیادہ پسند ہے، جیسے کہ یا اللہ آپ کسی وقت کوئی معبود نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ بے نیاز، سارے اب سے پاک، ہم سب آپ کی ذات کے محتاج ہیں، جس ذات سے نہ کوئی پیدا ہو نہ کسی سے پیدا ہو، میرے اللہ کے برابر کوئی نہیں، میرے اللہ کا ہمسر کوئی نہیں۔ اس طرح کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں خوب اچھے سے، اور اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں یا کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر کے پھر اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 مرتبہ ضرور پڑھیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی مجرم ہوں۔ جب 3 مرتبہ بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا جو بھی مانگے گا وہ رد نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ کہیں کہ اللہ میں آپ سے کچھ بھی مانگ کے کبھی نامراد نہیں رہی ہوں۔ اس کے بعد اپنی دعا کریں، پھر انشاءاللہ آمین ثم آمین کریں، اور پھر اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں۔ ٹھیک، دعا کی قبولیت کا وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور دعا ایک کیفیت کا نام ہے، جب آپ چاہیں اللہ کی رضا آپ دعا اللہ سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے دروازے ہر لمحہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ یہ پیاری شہزادی کہتی ہیں کہ ان کی آپ کے ساتھ میریکل اسٹوری میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی میریکل اسٹوری یہ ہے کہ یہ پیاری بہن کہتی ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنی اسٹوری بتانا چاہتی ہوں کہ میری آپی جو اجتماع کرتی ہیں اور دین کی کلاسز چلاتی ہیں، ان کے پاس جب وہ اجتماع کر رہی تھی تو ان کے پاس ایک بہت ہی پریشان زدہ عورت آتی ہیں، اور وہ اجتماع سن لیتی ہیں۔ اس کے بعد جب ان سے میری اجتماع کے اختتام کے بعد جب میری بہن ان سے پوچھتی ہے، آپ ہی پوچھتی ہیں کہ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو وہ پورا واقعہ بتاتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی لگ گئی تھی، اور شادی کے عین وقت اب 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اور لڑکے والوں نے آ کر کے کہہ دیا ہے، لڑکی کی امی نے آ کر کے کہا کہ میرے لڑکے کو آپ کی لڑکی پسند نہیں ہے اور وہ اس کو کالی لگ رہی ہے، تو اس لیے ہم شادی نہیں کر سکتے۔ اب سارے کارڈز بس چکے ہیں، اب کوئی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب میری لڑکی مانجھے پہ بھی بیٹھ چکی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں۔ تو میری آپی نے انہیں کہا کہ دیکھیے آپ پریشان مت ہوئیے، آپ پہلے تسلی رکھیے، اور آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ یہ پڑھیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ 41 مرتبہ قل اللہ احد آپ پڑھیں، اپنی بیٹی سے کہیں عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر کے، اور 41 دن تک دعا کرنی ہے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر 41 مرتبہ 41 مرتبہ قل اللہ احد پڑھنی ہے، اور اس کے بعد
پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا کریں، پھر درود ابراہیم پڑھیں، رو رو کر کے دعا کریں، اور پھر وہ یہ چلی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ مسکراتے ہوئے آتی ہیں اور کہتی ہیں الحمدللہ کہ 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرشمہ کیا ہے کہ میری بیٹی کا اسی دوران اللہ تعالیٰ نے رشتہ بھیجا ہے، اور 3 دن کے اندر جہاں یہ ناممکن ہو گیا تھا، 3 دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 3 دن پہلے، شادی سے 3 دن پہلے رشتہ آتا ہے، اور وہاں پہ ان کی بات الحمدللہ پکی ہو جاتی ہے، اور دوسری جگہ ان کی شادی اسی ڈیٹ پہ جس دن ان کی فکس تھی، اسی ڈیٹ پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کرائی۔ ماشاءاللہ وہ بہت آرام سے، اس دن وہ روتی ہوئی آئی تھیں اور آج وہ مسکراتے ہوئے آئیں، اور بتایا آپ کی دعا نے 3 دن میں اس عمل کو آپ کو انہوں نے بتایا تھا 40 دن تک یہ کرنا ہے۔ 41 مرتبہ قل اللہ احد اول آخر درود ابراہیم پڑھنا، اور 41 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر کے دعا کرنی، اور 40 دن تک اس کو پڑھنا تھا۔ پر اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے، تو اللہ نے ان کی دعا اتنے اچھے سے قبول کی کہ 3 دن میں ان کی لائف میں یہ معجزہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے، ہم لوگ صرف یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور وہ اللہ پاک ہر چیز کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں میں ہر چیز کر دینے پر قادر ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تم کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے پر مجھے نہیں۔ تو آپ بھی اگر بہت پریشان ہیں اپنی رشتوں کے لیے، تو آپ بھی عشاء کی نماز کے بعد قل واللہ احد اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ قل واللہ احد پڑھنی ہے، اور پھر درود ابراہیم پڑھ کر کے آپ اپنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک اور حدیث بتا دیتی ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ 10 مرتبہ قل اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، گھر یا محل بناتے ہیں، گھر بنا دیتے ہیں۔ تو سوچیے الحمدللہ اب 40 مرتبہ آپ پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے 4 محل یعنی کہ روز بن رہے ہیں۔ تو آپ اللہ کی رضا کے لیے نیت کر لیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد قل اللہ احد آگے پیچھے درود ابراہیم کر کے 41 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اور 40 دن تک یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی لائف میں جلد سے جلد معجزہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت سے کرشمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ سب لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری پوری فیملی کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے، جو بھی بہنیں مجھ سے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ساری حاجاتوں کو قبول اور منظور فرمائے، اور جو بھی لوگ پریشان ہیں اس دنیا میں، جہاں کہیں بھی مجھے سنا جا رہا ہے، اور جو لوگ نہیں بھی سن پائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں، آمین ثم آمین۔ بہت بہت اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔